دن رات قرآن خوانی کی خبر پھیلی تو لوگوں نے فرط حیرت اور مسرت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ واہ بھئی واہ، چودھری مہتاب دین کی کیا بات ہے! بابا صاحب کی روح پاک کے لیے دن رات چراغ جلاتا ہے، قرآن شریف پڑھواتا ہے۔ چودھری مہتاب دین نے سعادت مندی کا مزید ثبوت دینے کے لیے بابا شہاب الدین کے مزار کی مرمت پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ قبر کا تعویذ بیش بہا سنگ مرمر کا بنوایا، فرش اور دیواروں پر بے شمار چھوٹے چھوٹے خوشنما شیشے لگوا دیے۔ اب مزار پر ایک چراغ جلتا تو اس کے سینکڑوں عکس جگمگاتے، عقیدت مند سرشار ہو کر جھومتے اور چودھری مہتاب دین کی سخاوت کے گن گاتے۔ دین کی طرف سے بے نیاز ہو کر چودھری مہتاب دین نے اپنی دولت کا رخ دنیا کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بڑے صحن میں شامیانہ لگوا کر مسند پر صبح شام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ پیچھے 8-10 چوبیدار، دائیں بائیں خوش پوش ملازم دست بستہ حاضر رہتے۔ سامنے درباریوں کی نشستیں تھیں، جن میں کل اعوذیے ملاؤں، شراب کھانے والے پنڈتوں اور بھنگ کے رسیا ننگ دھڑنگ اکالیوں کی اکثریت تھی۔ ان لوگوں کو اپنے دربار سے وابستہ رکھنے کے لیے مہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بیلتے تھے۔ مولویوں کے لیے 2 وقت پلاؤ، گوشت اور مرغ پکتے تھے۔ پنڈتوں کے لیے پوری، کچوری، حلوے اور کھیر کا دور چلتا تھا۔ اکالیوں کے لیے بڑے بڑے کنڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی اور بالٹیاں بھر بھر کے تقسیم ہوتی۔ گرد و نواح کے اٹھائی گیرے اور چور اچکے بھی حاضر ہوتے اور چودھری مہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم رکھتے۔ اپنی نوابی کا ٹھاٹھ جمانے کے لیے چودھری صاحب نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھرتی کیا اور سواری کے لیے کہیں سے ایک بوڑھا سا ہاتھی خرید لائے۔ اس ہاتھی پر چاندی کا ہودہ لگا کر وہ چمکور کے گلی کوچوں میں ہوا خوری کے لیے نکلا کرتے۔ مضافات میں اپنی زمینداری کا دورہ کرنے کے دوران ان کا عملہ رتھوں پر سوار ہوتا، جن کے لیے انہوں نے بیلوں کی خوبصورت جوڑیاں پالیں۔ ان بیلوں کے گلے میں چاندی کی ننھی ننھی گھنٹیاں لٹکی تھیں، ان کے سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے گئے تھے۔ اپنے بیلوں سے چودھری مہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ ان کا چارہ اپنے سامنے ڈلواتے، دن میں کئی بار ان پر پھریرا ہوتا اور ہر جمعرات کو خالص گھی اور شکر میں مکئی کی چوری کوٹ کر کھلائی جاتی۔ رت کھینچنے کے بعد بیلوں کو پانی میں گلاب کا عرق ملا کر پلایا جاتا۔ جوں جوں دولت کی ریل پیل بڑھتی گئی، چودھری مہتاب دین کی دلچسپیاں گھوڑوں، بیلوں اور ہاتھیوں کی دنیا سے نکل کر نئے نئے میدان مارنے لگی۔ ان کی خواہش تھی کہ 4 دانگے عالم میں ان کے نام کا ڈنکا بجے۔ جس طرف سے وہ گزر جائیں، لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کہ چودھری مہتاب دین کی سواری جا رہی ہے، جو چوبارہ مٹکا صاحب کے مالک ہیں، جو یاروں کے یار ہیں، مہاراجاؤں کی ناک کے بال ہیں۔ اس جنون میں چودھری صاحب نے سب سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی، جن کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے روپڑ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ دریائے ستلج کے کنارے اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت ابتدا میں صرف اتنی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ اور جیند کے راجواڑوں پر نظر رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کا اقتدار دریائے ستلج تک پہنچ گیا۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک سرحدی شہر کی حیثیت سے روپڑ کو بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے انگریزوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ اور رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ ساز باز کا کچھ ایسا جال بنا کہ دونوں بھوپ سنگھ کو اپنا جگری یار ماننے لگے۔ وہ روپڑ کا خود مختار حکمران جیسا ہو گیا۔ لاہور کا دربار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سنگھ کو منہ مانگی رقمیں بھیجا کرتے، جنہیں وہ شراب، کباب اور عورت پر بے دریغ خرچ کرتا۔ اگر کبھی یہ رقم وصول کرنے میں تاخیر ہو جاتی تو اس کے سپاہی روپڑ کے گرد و نواح میں نکل جاتے اور دن دہاڑے ڈاکے ڈال کر سونا چاندی اور غلے کے علاوہ گائیں، بھینسوں، گھوڑوں اور جوان عورتوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک لاتے۔ راجہ بھوپ سنگھ عرصے سے چودھری مہتاب کی دن دگنی رات چگنی امارت کے چرچے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مٹکا دیکھنے کا بھی شوق تھا، جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگلتا تھا۔ چمکور صاحب کے گردواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی، چنانچہ اس نے چودھری مہتاب دین کا دعوت نامہ قبول کر لیا۔
یہ خبر سن کر چودھری مہتاب دین نے وفود مسرت سے بابا شہاب الدین کے مزار پر 2 نفل شکرانے ادا کیے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے سارے گاؤں کے در و دیوار پر اپنی جیب سے سفیدی پھروائی، چھوٹے بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردیاں سلوا کر دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر صبح شام جلوس نکالتے اور نعرے لگانے کی مشق کرتے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے۔ پانڈوانا کے میدان میں راجا کے سواروں اور سپاہیوں کے لیے خیمے اور شامیانے لگ گئے، جن میں سینکڑوں مشلوں، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ گرد بٹھانے کے لیے 20 سکے صبح شام چھڑکاؤ کرتے۔ پانی میں عرق گلاب کی بوتلیں ملائی جاتیں۔ چودھری کی حویلی کے مردانے میں راجا کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابرک ڈال کر سفیدی کروائی گئی، زری اور کمخاب کے پردے لٹکائے گئے۔ فضا کو معطر رکھنے کے لیے عطر کی پچکاری کرنے کے لیے کئی آدمی ملازم رکھے گئے۔ راجا صاحب کو صرف 1 رات اور 1 دن قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے قبل کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے آئے۔ انہوں نے ہر چیز میں مین میخ نکالی اور راجا کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے مفید مشوروں سے نوازا۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجے کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب لازمی ہیں، لیکن گوشت حلال نہ ہو۔ راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے ہیں۔ کھانے کے بعد ناچ گانے کی محفل ہو تو راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا یقینی ہے۔ ایک لہجے کو چودھری مہتاب دین سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین کے خون نے دم بھر کو جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا خاص رتھ 2 مصاحبوں کے ساتھ امبالے کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لے آئیں۔ دونوں کے ساتھ 3-3 ہزار روپے، 1 جڑاؤ گلوبند اور 2 جوڑوں پر معاملہ طے ہوا۔ پانڈوانا کے میدان میں ان کے لیے کئی اور خیمے نصب کیے گئے۔ شراب کے لیے چودھری مہتاب دین نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔ ان کے آدمی انگریزوں کے پولیٹیکل ایجنٹ سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجے کی ولایتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے۔ سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گردواروں کے گرنتھیوں کے پاس گئے کہ اپنی وساطت سے منہ مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں نے واہ گرو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ چودھری مہتاب دین نے یقین دلایا کہ عہد کی شکست و ریخت کا وبال ان کی گردن پر ہوگا، لیکن بوڑھے گرنتھی نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب دین، تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو؟ آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا۔ بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کے معاہدے کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟ چودھری مہتاب دین کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے، لیکن راجا کی آمد کے موقع پر سکھوں سے لڑائی مول لینا قرین مصلحت نہ تھا، چنانچہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ دل ہی دل میں سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے درجن بھر چماروں کو جمع کیا، انہیں توڑے دار بندوقوں اور بلم سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ تنومند اور جواں سال سور شکار کر کے لائیں۔ خدا خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا، جس کے انتظار میں چودھری مہتاب بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگلی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلوں میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا تو چودھری صاحب کے ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے 2 رویہ قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا، یہ لوگ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راستے میں بچھاتے۔ چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے، باوردی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا کر سلامی دیتے۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے۔
اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی جس کے بدن میں سونا چاندی با افراد پیدا ہوتا تھا۔ اس نے سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چودھری مہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور، فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئی۔ سر شام پانڈوانا کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں، اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے تو یکایک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسر عام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبے کی فضا جھمکا جان کے طبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروں کی جھنکار سے نا آشنا تھی۔ رات کے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ جو عورتیں ہر جمعرات کو بابا صاحب کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھیں، سہم کر کوٹھے کی منڈیر سے لگ کر بیٹھی تھیں۔ وہ طوفان زدہ راتوں میں انہی کوٹھوں پر چڑھ کر مقدس چراغوں سے مرادیں مانگتی تھیں جو پانڈوانا کے میدان میں روشن ہوتے تھے۔ آج اس میدان میں رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ شراب میں بدمست فوجیوں کی ہر ہنکار کے ساتھ گاؤں والوں کے دل لرز رہے تھے۔ وہ کنواریاں جو سپنوں کی بارات لے کر بابا صاحب کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کرتی تھیں، یوں حیران پریشان تھیں جیسے بھرے چوراہے پر ان کا سہاگ لٹ گیا ہو۔ انجانی فضاؤں میں سارا گاؤں کٹی پتنگ کی طرح ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ صدیوں کے سکون کو فقط ایک رات کے شور نے نگل لیا تھا۔ دوسری صبح جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر چلا گیا تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے روند ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے رت جگے نے انہیں چور کر دیا تھا اور کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمے کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی، لیکن چودھری صاحب ہر بار ہیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، شراب کا جام بنفس نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لا سکی۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی سے۔ اولین بادہ گساری کے اس دور نے چودھری مہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے کمکمے روشن کر دیے جن سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں خود چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹتا ہوا خمار چودھری صاحب کے رگو پے میں ٹیسے مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش پر اوندھے پڑے کرا رہے تھے۔ سردار نونہال سنگھ جو چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دستے راست تھے، انہوں نے سمجھایا، اس طرح کب تک کراتے رہو گے؟ ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے، شراب کا کسل بھی شراب سے جائے گا۔ سردار نونہال کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیے تو ان کے کسیلے منہ کا ذائقہ بدل گیا، زبان پر تراوٹ آ گئی، جسم کے دکھتے ہوئے جوڑوں کو آرام آ گیا۔ زندگی کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پسند آیا۔ انگریزی شراب کی بچی کچی بوتلیں جو ٹوکرا بھر کر واپس بھجوائی جا رہی تھیں انہوں نے اندر واپس منگوا لیں، اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر سوار ہو کر حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے تو انہیں گاؤں کا ماحول کچھ پرایا پرایا سا لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لٹک جایا کرتے تھے اور ہاتھی انہیں اٹھا اٹھا کر چودھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیا کرتا تھا، آج کہیں نظر نہ آئے۔
وہ نوخیز اور شریر لڑکیاں غائب تھیں جو چودھری کا راستہ روک کر چاندی کے کنگن اور سونے کی بالیوں کی فرمائش کرتی تھیں۔ آج کسی نے سرے راہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق نہ کیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم آیا لیکن کسی کوٹے کی چھت سے دعاؤں کی آواز نہ آئی۔ او بابا صاحبہ کے خوش بخت وارث، اللہ تجھے سدا سکھی رکھے۔